السلام علیکم ناظرین، عالمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر پھر بمباری کر دی، مزید 33 فلسطینی شہید۔ حماس کے مسلح دستوں نے ایک سرنگ کے داخلی دروازے کو دھماکے سے اڑا دیا، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی وزیراعظم اپنی سیاسی بقا کے لیے غزہ کی جنگ کو کر رہے ہیں طویل۔ صدر امریکہ جو بائیڈن نے کی نیتن یاہو پر کڑی تنقید۔ سعودی عرب کی جانب سے حج 2024 کے سلسلے میں اقدامات جاری۔ عرفات کے علاقے میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے مسجد نمرہ کے اطراف سڑکوں پر سفید رنگ کر دیا گیا۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف چین کے 5 روزہ دورے پر۔ پاکستان اور چین کے درمیان 32 معاہدوں پر دستخط۔ ہیڈ لائنز کے بعد اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر ایک بار پھر بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں مزید 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے ماتحت چلنے والے اسکول کو ایک بار پھر نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس اسکول میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے فائٹرز کی موجودگی کی اطلاع پر اسکول کو نشانہ بنایا۔ حماس فائٹرز نے اس اسکول میں پناہ لی ہوئی تھی۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی فورسز نے اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری کی تھی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 40 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ حماس کے مسلح دستے نے کہا کہ اس نے رفح کے قریب اسرائیلی فوج کی طرف جال کے طور پر قائم ایک سرنگ کے داخلی دروازے کو دھماکے سے اڑا دیا اور اندر گھات لگائے ہوئے 5 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ رفح کے مغرب میں زیر زمین سرنگ کا ایک داخلی دروازہ قائم کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی بیان سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ ٹیلی گرام پر ایک اور بیان میں القسام بریگیڈز نے رفح شہر میں کام کرنے والے اسرائیلی فوج کے ایک ڈویژن کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ صدر امریکہ جو بائیڈن نے ٹائم میگزین کو ایک انٹرویو میں وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اپنی سیاسی بقا کے لیے غزہ کی جنگ کو طویل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے شمالی غزہ سٹی میں 1 درجن اسرائیلی فوجیوں کو جال میں پھنسا کر راکٹ حملے کا نشانہ بنایا اور ان کی مدد کو پہنچنے والے ایک ٹینک پر بھی میزائل داغے۔ اس دوران امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ بالآخر جنگ بندی کے لیے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ مل کر نئی تجویز پر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ، قطر اور مصر نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی امریکی تجویز پر عمل درآمد کو ممکن بنائیں۔ صدر امریکہ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ غزہ کے بہتر مستقبل کے لیے نیتن یاہو سے ان کا بڑا اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران اسرائیل کا طرز عمل انسانیت کے خلاف ہے۔ سعودی عرب میں ذو الحجہ کا چاند نظر آیا۔ اس طرح آج بروز جمعہ 1 ذو الحجہ ہے، جبکہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 15 جون کو ہوگا اور عید الاضحیٰ بروز اتوار 16 جون کو ہوگی۔ واضح رہے کہ سعودی سپریم کورٹ نے مملکت کے تمام علاقوں میں عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ جمعرات کی شام ذو الحجہ کا چاند دیکھیں۔ سعودی عرب کی جانب سے حج 2024 کے سلسلے میں اقدامات جاری ہیں۔ اس دوران عرفات کے علاقے میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے مسجد نمرہ کے اطراف سڑکوں پر سفید رنگ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی جنرل روڈز اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر مخصوص قسم کا سفید رنگ لگانے سے سطح کی حرارت میں 20 ڈگری سیلسیس تک کمی ہو جاتی ہے۔ سڑکوں پر لگایا جانے والا مخصوص روغن مقامی طور پر تیار ہوا ہے اور اس میں دھوپ کی حرارت کم جذب ہوتی ہے۔ رواں سال حج کے دوران اوسط درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی امید کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال بھی ہیٹ اسٹروک کے سینکڑوں کیسز سامنے آئے تھے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کی جانے والی پیش گوئی کے مطابق حج کے دوران 25% نمی، بارش کے امکانات نہ ہونے کے برابر اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔
اس دوران ایک افسوسناک خبر یہ سامنے آئی کہ ایک لفٹ گر جانے سے 2 ہندوستانی عازمین حج کی موت واقع ہو گئی۔ دونوں کا تعلق ریاست بہار سے بتایا جا رہا ہے۔ کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد بالآخر پاکستان کو بھاری اکثریت کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کر لیا گیا، جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم پاکستان پر اعتماد کرنے اور اسے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کرنے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تمام ارکان کے شکر گزار ہے۔ پیش ہے ناظرین یہ تفصیلات۔ اقوام متحدہ کی 193 رکنی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے 182 ووٹ حاصل کر لیے ہیں، جو مطلوبہ 2/3 اکثریت سے زیادہ ہے۔ اس کامیابی کے بعد پاکستانی سفیر نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے اصول کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان سیکورٹی کونسل میں اپنی نئی مدت کا آغاز 1 جنوری 2025 سے کرے گا اور ایشیائی نشست پر جاپان کی جگہ لینے کے ساتھ ہی اپنی 2 سال کی 8ویں مدت شروع کرے گا۔ کئی مہینوں کی کاوشوں کے بعد آخرکار پاکستان کو بھاری اکثریت کے ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کیا گیا ہے۔ چونکہ ووٹنگ کا عمل مکمل طور پر خفیہ تھا، اس لیے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ پاکستان کے خلاف کن ممالک نے ووٹ دیا ہے۔ البتہ اقوام متحدہ کے بعض سفارتکاروں نے ہندوستان، اسرائیل اور آرمینیا کو پاکستان کی مخالفت کرنے والے ممالک کے طور پر نشاندہی کی۔ اسلام آباد میں جاری کردہ ایک بیان میں پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان پر اعتماد کرنے اور اسے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کرنے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تمام اراکین کے شکر گزار ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 5 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران پاکستان اور چین کے درمیان 32 معاہدوں پر دستخط کی گئی۔ پیش ہے اس سلسلے میں تفصیلات۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان 32 معاہدوں پر دستخط کی اطلاعات ہے۔ جن معاہدوں پر دستخط کی گئے ان میں آئی ٹی، ٹیکسٹائل، چمڑے اور جوتے، معدنیات، ادویات، زراعت اور فوڈ پروسیسنگ کے شعبے بھی شامل ہیں۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا ان دنوں دورہ کر رہے ہیں۔ 5 دنوں تک یہ دورہ جاری رہے گا۔ وہ 4 جون کو چائنا پہنچے۔ اس دورے کے دوران وہ چائنا کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری روابط کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اپنی تمام تر توجہ مرکوز کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اقتصادی بحران سے دوچار پاکستان کو غیر ملکی راز سرمایہ کاری کی شدید ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے اپنے دورے میں چائنا پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے تحت مزید تعاون حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ کا یہ اہم پروجیکٹ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ چائنا نے سن 2015 میں اس پروجیکٹ کے تحت پاکستان کو $60 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر نے بیان میں کہا کہ چائنا میں ٹیکنالوجی کے گڑھ شیزین شہر میں پاکستان بزنس کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور چائنا کے نجی شعبوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے 32 معاہدوں پر دستخط کر لی گئی ہے۔ یہ دستخط پاکستانی تاجرین اور چائنا کے ہم منصبوں کے درمیان ہونے والی BTV ملاقاتوں کے بعد کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کی کاروباری برادری کی دلچسپی کے شعبوں میں الیکٹرانکس اور گھریلو اپلائنسز، IT، ٹیکسٹائل اور دیگر شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے نجی شعبے نے توانائی کے شعبے میں 4، آٹو موبائل کے شعبے میں 2، ثقافتی تعاون میں 1 اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 4 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اور چائنا کے نجی شعبوں نے دواسازی اور صحت کے شعبوں میں بھی تعاون سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کے دوران اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا اور کہا کہ مشترکہ منصوبوں کے استحکام کے لیے ان کی حکومت ہر ممکن سپورٹ کرے گی تاکہ پاکستان اور چینی تاجروں کو مشترکہ طور پر فائدہ پہنچے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں موجود چینی شہریوں کو ہر ممکن تحفظ فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا اور کہا کہ ہم نے سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے تاکہ پاکستان میں کام کرنے والے بھائیوں کی حفاظت کی جا سکے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سوڈان کی آرمی نے کہا کہ نیم فوجی ریپڈ ریسپانس فورس نے وسطی سوڈان کے گاؤں میں حملہ کر دیا، جس میں 35 بچوں سمیت 150 افراد کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بچوں سمیت 150 افراد کے قتل عام کا الزام نیم فوجی گروپ ریپڈ سپورٹ فورس پر عائد کرتے ہوئے سوڈانی فوج نے حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ سوڈانی فوج کے سربراہ عبدالفتاح البرہان نے کہا کہ اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ سوڈان میں نیم فوجی گروپ RSF گزشتہ 13 مہینوں سے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر پھر بمباری کر دی، مزید 33 فلسطینی شہید۔ حماس کے مسلح دستوں نے ایک سرنگ کے داخلی دروازے کو دھماکے سے اڑا دیا۔
5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی وزیر اعظم اپنی سیاسی بقا کے لیے غزہ کی جنگ کو کر رہے ہیں طویل۔ صدر امریکہ جو بائیڈن نے کی نیتن یاہو پر کڑی تنقید۔ سعودی عرب کی جانب سے حج 2024 کے سلسلے میں اقدامات جاری۔ عرفات کے علاقے میں گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے مسجد نمرہ کے اطراف سڑکوں پر سفید رنگ کر دیا گیا۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف چین کے 5 روزہ دورے پر۔ پاکستان اور چین کے درمیان 32 معاہدوں پر دستخط۔ خبر نامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ منان جابری کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔